بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اے اسلامیات کی تیاری کے سلسلہ میں پیپر نمبر 5 عربی زبان و ادب کے مختلف پورشنز کا لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے، جس میں قصص النبیین کے لیکچرز آپ سماعت کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ آج میں نے چاہا کہ آپ کو حصہ تفسیر کا بھی لیکچر کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ یہ حصہ تفسیر جو ہے یہ تقریباً اسٹوڈنٹس کو زیادہ ٹف محسوس ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو آپ کا سلیبس ہے اس میں آخری جو 10 صورتیں ہیں وہ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ سورۃ الانفطار، سورۃ عبس اور سورۃ النازعات اور سورۃ الرحمن، یعنی یہ شامل ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ آخری 10 صورتیں جو ہیں ان کی ٹرانسلیشن اور ان کے پیراگراف جو ہیں وہ کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کے پیپر کے مطابق وہ جو کافی چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس لیے ہم آخری 10 صورتوں میں سے بھی جو سورۃ الناس ہے اس طرف سے ہم شروع کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ جس صورت کو ہم شروع کریں وہ مکمل اس کے لیکچر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ڈیلیور کیے جائیں۔ تو آئیے سورۃ الناس سے جو فی ظلال القرآن سید قطب شہید کی تفسیر ہے وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے، تو اس کے یہ پیراگراف ہیں، اس کی یہ تفسیر ہے، تو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورۃ الناس مکیہ و آیتھا 6، یعنی سورۃ الناس جو مکی ہے اور اس کی آیتیں جو ہیں وہ 6 ہیں، اور اس کا نمبر جو ہے وہ 114 ہے، اس لیے کہ آخری صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ صورت ہے۔ اب اس صورت کی تفسیر سید قطب شہید نے کیا کی ہے جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں الاستعاذۃ فی ھذہ السورہ، اس صورت میں پناہ مانگی گئی ہے، پناہ طلب۔ استعاذہ استفعال کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ اس کا خاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کی طلب کی جاتی ہے۔ استعانہ کا مطلب ہے مدد طلب کرنا، استعاذۃ، اور اس کا مطلب ہے پناہ طلب کرنا۔ اس صورت میں پناہ مانگی گئی ہے، کس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ برب الناس، لوگوں کے رب سے، مالک الناس، لوگوں کے مالک سے، الہ الناس، لوگوں کے معبود سے۔ 3 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہیں، لوگوں کا رب، لوگوں کا مالک، لوگوں کا الہ، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ والمستعاذ منہ، اور کس چیز سے کی پناہ مانگی گئی ہے؟ ہوا شر الوسواس الخناس، جو شیطانوں کے وسوسے ہیں ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو وسوسے ڈالتے ہیں، وسوسہ یوسوس، یہ رباعی مجرد ہے، جو کہ فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں۔ فی حرف جر ہے، صدور یہاں پہ مضاف ہے، اور الناس اس میں مضاف الیہ ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ من الجنۃ والناس، اور وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ وہ جنات میں سے بھی ہیں اور وہ عام لوگوں میں سے بھی ہیں، تو یہ ان کی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں۔ والاستعاذۃ بالرب المالک الالہ، جو پناہ مانگی گئی ہے وہ رب سے، مالک سے، الہ سے۔ 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، کہتے ہیں تستحضر من صفات اللہ، یعنی ان صفات کو بیان کیا گیا ہے، ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ ما بہ یدفع الشر عامۃ وشر الوسواس الخناس خاصۃ، کیونکہ ان صفات کے اندر یہ خاصہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ صفات جو ہیں وہ عام شر کو دفع کرتی ہیں، دور کرتی ہیں، اور خاص جو شیطان ہیں ان کے وسوسوں کو بھی دور کرتی ہیں۔ یعنی یہ صفات کا جب ذکر کیا جائے گا تو وہاں پر عام جو مختلف قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کے شر ہوتے ہیں، لوگوں میں وسوسے ہوتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں، اور شیطانوں کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جہاں جن لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے وسوسے ہوں تو وہ یہ سورت کا ورد کیا کریں، اس کو پڑھا کریں۔ فرب، اب وہ جو تینوں صفات ہیں ان تینوں صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان تینوں صفات کے اندر کیا کیا خوبی پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے فرب، رب کے اندر کیا خوبی ہے؟ هو المربی
والموجہ والرائی والحامی، یعنی وہ رب جو ہے وہ مربی ہے۔ مربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، جیسے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام جہانوں کا وہ اور رب ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر جو ہے وہ رب کا مطلب کیا پایا گیا کہ وہ مربی ہے، وہ لوگوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ بل موجی ان کا محافظ ہے، توجہ کرنے والا، الراعی نگہبان ہے، والحامی اور ان کا مددگار ہے، حامی ہے۔ تو یعنی یہ تین صفات جو ہیں اس کے اندر یہ رب کا مطلب ہے۔ رب کے اندر یہ تین ان کی خوبیاں ہیں، یہ تین ان کے معنی، چار معنی ہیں۔ والمالک اور بادشاہ ہے، هو المالک الحاکم المتصرف، بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ مالک ہے اور حاکم متصرف ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی بھی کمی نہیں ہے کسی چیز کی، وہ حاکم متصرف ہے، وہ ہر چیز پر حکومت کرنے والا ہے اور اپنے احکامات کو لاگو کروانے والا ہے۔ والالہ اور جو الہ ہے اس کا مطلب ہے هو المستعلی المستولی المتسلط، کہ وہ بلند و برتر ہے، وہ حاوی ہے، وہ مقتدر اعلیٰ کا مالک ہے۔ الہ کا مطلب یہ ہوا۔ تو یہ تینوں صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور آگے ہے وہذہ صفات، ان صفات کے اندر فیہا حمایت، حمایت پائی جاتی ہے، صفات پائی جاتی ہیں، ان خوبی پائی جاتی ہے ان صفات میں۔ کس چیز کی خوبی؟ من الشر، شر کو بھگانے کی، الذی یتدسس الی صدور، جو کہ سینوں کے اندر خفیہ طور پہ داخل ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہی لا تعارف، اور وہ انسان جو ہے وہ اس سے وہ پہچانتا نہیں ہے، کئی فتح دفاعو، کہ وہ کس طریقے سے اس میں داخل ہوئی ہیں، کہ لأنہ مستور، کیونکہ وہ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ان وسوسوں کو جو انسانی دلوں میں خفیہ طور پر پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کی جو صفات ہیں وہ اور خوبی ہے، وہ ان تین صفات کے اندر پائی جاتی ہیں۔ واللہ رب کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، ومالک کل شیء، ہر چیز کا مالک ہے، والہ کل شیء، اور ہر چیز کا وہ الہ ہے۔ لیکن تخصیص ذکر الناس، لیکن یہاں پر جو خاص کیا گیا ہے ذکر، وہ لوگوں کا ذکر ہے۔ ہنا یجعلہم یحسبون، اس لیے کہ ان کو یہ باور کروانا ہے، احساس دلانا ہے، بالقربا، قربت کا، تعلق کا، فی موقف الیاذ والاحتمال، کہ اللہ تعالیٰ کی جو پناہ ہے اس کے اندر وہ آ جائیں، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جائے پناہ یعنی حفاظت میں وہ آ جاتے ہیں، اور اس کے والاحتمال، اس کے احتمال میں، اس کے دائرہ کار میں، یعنی یہ بات ان کو احساس دلانا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اور مقام حفاظت میں وہ اللہ کے قریب ہیں۔ اس لیے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اور باقی جو ہیں مخلوق کا ذکر نہیں کیا گیا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ برحمتہ اپنے رحمت سے منہ یوجہ رسولہ و امتہ الی العیاذ فی بہ والالتجاء الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف وہ متوجہ، یوجہ توجہ فرماتا ہے، کس حوالے سے؟ والیاذ، ان کو پناہ دینے اور ان کی حفاظت کرنے کے حوالے سے، مع استحضار معانی صفات ھذا، جو کہ یہی معنی اس صفات میں پائے جاتے ہیں۔ ھذہ من شر خفی الدبیب، یہ خفیہ جو کاروائیاں کرتے ہیں شیطان، ان کے اندر ان سے بچنے کے لیے، لا قبل لہم بدفعہ الا بعون من الرب، کیونکہ انسان جو ہے اس کو دور کرنے، اس کو دفع کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، الا بعون، عون کا مطلب ہوتا ہے مدد، من الرب، اپنے رب کی مدد کے بغیر، المالک والالہ، بادشاہ اور الہ کی مدد کے بغیر ان کو دفع کرنے کی وہ ہمت نہیں رکھتا، وہ طاقت نہیں رکھتا۔ فهو یاخذهم من حیث لا یشعرون، اور یہ وسوسے ایسی جگہ سے آتے ہیں جہاں انسان شعور بھی نہیں رکھتا، لا یشعرون جمع کا صیغہ ہے، ویاتیہم من حیث لا یحتسبون، اور ایسی جگہ سے آتے ہیں جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ والوسوسۃ، وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ الصوت الخفی، جو کہ خفیہ آواز ہوتی ہے، انسان کے دل کی اٹھنے والی آواز کو کہتے ہیں۔ والخنوس الاختباء والرجوع، بار بار حملہ کرنا، ایک دفعہ حملہ کرنا دوبارہ پھر حملہ کرنا، خنوس اس کو کہتے ہیں۔ والناس والخناس، خناس کو کہتے ہیں هو الذی من تبعہ کثرت الخنوس، یعنی جس کی فطرت میں کثرت خنوس پایا جاتا ہے، اور خنوس کا مطلب یہ ہوا یعنی بار بار حملے کرنے کی جو اس کی فطرت ہے اس کو خناس کہتے ہیں، بار بار حملہ کرنا، آگے سے پیچھے سے حملہ کرنا۔
تو اس کو خناس کہتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے اور وسوسوں سے بچنے کے لیے جو ضروری ہے، امام سید قطب شہید نے اس تفسیر میں بتایا ہے، وہ یہ کہ ان 3 صفات کا ذکر کیا جائے اور اس کا ورد کیا جائے۔ تو یہ آج ہمارا پہلا لیکچر تھا، انشاءاللہ اس کے بعد بھی لیکچر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ اس چینل کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں اور سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ شکریہ۔